لمالها ولحسبها ولدينها فاذكر بذات الدين تربت يداك او كما قال رسول اللہ سرور انبیاء نے کہا اے میرے صحابہ سنو کسی عورت سے نکاح 4 وجہ سے ہوتا ہے 4 وجہ سے یا تو اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر کہ صاحب وہ خوبصورت بہت ہے یا اس کے مال کی بنیاد پر یہ مالدار بہت یہ اس کا پاک مالدار بہت جائیداد والا یا اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر یا مال کی بنیاد پر یا اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر یا اس کے دین کی بنیاد پر لڑکی دیندار ہے اب میرے نبی کی رائے سنیں نبی کہتے ہیں فَاذْكُرْ بِذَاتِ الدِّينِ سنو لوگوں دنیا والوں اگر تم اپنے بیٹے کا رشتہ کرو غور سے سننا پیغام تم نے دل میں بسا لیا مجھے دعائیں دینا اور اس مدرسے کے لیے ہمیشہ ساتھ کھڑے رہنا سنیں سرکار نے کیا فرمایا عورت سے نکاح 4 وجہ سے کہ یہ لڑکی خوبصورت ہے یا بڑے باپ کی بیٹی ہے یا اس پر مال بہت ہے یا دیندار ہے نبی کہتے ہیں چاروں میں سے میری رائے یہ ہے میں یہ کہتا ہوں ترجیح ہمیشہ تم دیندار لڑکیوں کو دینا بے شک سبحان اللہ اگر تم نے مال کی بنیاد پر نکاح کیا علماء لکھتے ہیں مفتی احمد یار خان صاحب قبلہ نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا علماء کہتے ہیں اگر کسی نے کسی سے مالداری کی بنیاد پر نکاح کیا بددعا دی جاتی ہے اسے کہ یہ غریب ہو جائے فقیر و یتیم ہو جائے اور اگر کسی نے خوبصورتی کی بنیاد پر ارے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ چل کر اس کا چہرہ ختم ہو جائے اگر استغفار کی بنیاد پر کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کے باپ کی عزت خاک میں مل جائے لیکن یاد رکھنا پیغام مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں خدا کی قسم جو بندہ اپنا یا اپنے بچوں کا نکاح دین کی بنیاد پہ کرتا ہے وہ دنیا میں بھی عزت پاتا ہے کل میدان محشر میں بھی بے شک سبحان اللہ ذلیل نہیں ہوگا کبھی ارے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاؤ اللہ کی بارگاہ میں دنیا دار سے مانگو تو دنیا دار ناراض ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگو اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ تو کہتا ہے نا آؤ میری بارگاہ میں ارے سر کو جھکاؤ عبادت تو کرو مانگو تو صحیح اللہ کہتا ہے اجیب دعوت الداع میں دعا مانگنے والوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں یقین جانے اگر ہمیں اپنی نسلیں بچانی ہو اپنا مستقبل بچانا ہو تو خدا کی قسم ہم شریعت پہ آ جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت آباد ہو جائے بے شک سبحان اللہ سیکھ لیں رویے ایسے کر دیے کہ اگر لڑکا تھوڑا سا پڑھ لے جب تک 8-10 جگہ ناشتے نہ مار لے چین نہیں آتا نالائق کہیں گے اللہ کا خوف نہیں مل رہے اور کمال اور ظلم کمال نہیں ظلم اور پالائے ظلم یہ ہے ظالم بیٹھ کر مسلح اور ناشتے مار کے یہ کہتے ہیں چلو گھر جا کے جواب دے دیں گے یہاں تیرا منہ پھول رہا ہے تیرے منہ میں زبان نہیں ہے یہاں کیا یہاں مانا کا جب تک ناشتے نہ مارے چین میں یاد رکھیں کمال روز کے دوران میں نبی نے کہا جیسی کرو گے ویسی بھرو گے آج تم کسی کی بیٹی کی عزت کو اچھالو گے تمہاری بیٹی کی عزتوں کو اچھالا جائے گا آج تم کسی کی بے عزتی کرو گے تمہاری بے عزتی کی جائے گی آج تم کسی پر جوتیاں مارو گے تم پر جوتیاں پڑیں گی آج کسی کی عزت کو داغ کرو گے یہ مت سوچنا کہ ہم محفوظ ہیں پروردگار عالم سب دیکھ رہا ہے ارے ہم آوازوں کو نہیں سنتے وہ اللہ آوازوں کو سنتا ہے ہم دلی کی باتوں کو نہیں سنتے اللہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے قرآن میں ہے انہ علیم بذات الصدور ارے تم دنیا دار ہو وہ پروردگار ہے وہ تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے آج میرے نبی نے کہا تھا اے میرے صحابہ اگر دنیا میں کسی نے کسی کو ذلیل کیا کسی کی بے عزتی کی میرے نبی کا فرمان ہے یہ کہ مرے گا نہیں جب تک کہ اللہ اسے دنیا میں ذلیل اور رسوا نہیں کرتا بے شک حق ہے بہت اچھا پیغام ہے کیا معاملے ہے یہ ہم ان علماء کے قریب آئیں اپنے بچوں کو پڑھائیں تو یقیناً ہم آباد دیکھ لے جا کر ہماری قوم کے معاملات